قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ ایمان، اللہ کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل بھی کیے، یہ بہترین مخلوق ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں جنات ہیں، باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، ان کے اندر نہریں چل رہی ہوں گی، 4 نہریں ہر جنتی کے گھر کے سامنے سے گزریں گی، دودھ کی نہر، پاکیزہ شراب کی نہر، صاف ستھرے پانی کی نہر اور دودھ کی نہر، 4 نہریں ہر جنتی کے گھر کے سامنے سے گزریں گی۔ تو یہ ہے وہ جنت جو میووں سے انعامات سے بری ہے، لیکن ملی کن کو ہے؟ یہ ان کو ملے گی جو ایمان والے ہیں۔ اللہ ہم ان ایمان والوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایمان ہوا تو منظر کیا ہوگا؟ جب دنیا میں سے آنکھیں بند ہو رہی ہوں گی، اس وقت اس بندے کے پاس جس کے سینے میں اللہ کا ایمان ہے، اللہ ہمیں وہ ایمان عطا کر دے، کہیں چینی پھولوں کی طرح بے خوشبو نہ ہو، اس میں خوشبو بھی ہونی چاہیے، کرنٹ بھی ہونا چاہیے۔ کرنٹ والا ایمان ہوا تو فرشتے آتے ہیں جنت سے کفن لے کر، جنت کی خوشبو لے کر، اور ان کے چہرے ایسے خوبصورت جیسے سورج کی چمک ہو، چمک دمک ہو، روشن، اور وہ آ کر اس سے اتنی دور بیٹھتے ہیں جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، دور کے ڈرے بھی نہ، بندے کو خوف زدہ بھی نہیں کرنا۔ فرشتے آ کر اس کو بڑے پیار سے کہتے ہیں اے جنتی روح آ جا، نکل آ، اب جسم سے نکل آ، تمہارے وقت جانے کا وقت ہو گیا۔ جیسے ہی وہ روح نکلتی ہے، کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے میں آخری قطرہ پانی کا ہو اور آپ اس کو الٹا دے تو وہ قطرہ ڈڑم کر کے نیچے گر جاتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس روح کو پکڑ کر جنت کے کفن کے اندر لپیٹ کر اسرائیل لے کر اپنے رب کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو علیین میں رکھ دو، روح کو علیین میں جمع کرا دو، اور قبر کے اندر اس کا جسم ہوتا ہے۔ مومن بندے کو اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ وہ حساب کتاب میں بھی پاس ہو جاتا ہے۔ پاس ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو، اور جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھول دو جہاں سے میٹھی ہوائیں، خوشبوئیں اس کی طرف آتی رہیں گی، اور یہ کہے گا بار بار اللہ قیامت کب ہوگی کب ہوگی۔ اس کو جنت میں اس کا محل دکھایا جاتا ہے صبح شام کہ وہ تیرا گھر ہے جہاں تو انہیں پہنچنا ہے۔ تو یہ اللہ سے منتیں کرے گا کہ اللہ قیامت کب آئے گی، میں نے گھر جانا ہے۔ تو اس کو کہا جائے گا نم کا نومت العروس، نئی نویلی دلہن کی طرح سو جا جس کو کوئی بے رام نہیں کرتا، تو بھی سو جا، جب وقت آئے گا تجھے اٹھا لیں گے۔ یہ ہے ایمان کی قیمت، ایمان کا فائدہ۔ اور اگر ایمان نہیں ہوا تو پھر برے حالات نے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جہنم کے ٹاٹ بدبودار گندے لے کر فرشتے آئیں گے اور اس کی روح کو اس طرح کھینچیں گے جیسے کانٹے دار جھاڑی کے اوپر بریک دوپٹہ ڈال کر گیلا کر کے ڈال کر کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس کی روح کو نکالا جائے گا اور گندے بدبودار ٹاٹ میں لے کر جب آسمان کی طرف جائیں گے تو آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا اس کو جہنم میں پھینکو، ادھر سے ہی، میرے پاس لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے۔ ایمان اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے۔ جن کو اللہ ایمان عطا فرماتا ہے ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ ان کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، وہ حوصلے کے ساتھ جیتے ہیں، تندرستی بہادری کے ساتھ مارتے ہیں، اور جب دنیا سے جانے لگتے ہیں تو قبر میں سوالوں کے جواب بھی وہ جوان مردوں کی طرح دیتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں قائم دائم رکھوں گا ان کو۔ قائم دائم رہنے کی مثال سعودی عرب کے ایک ڈاکٹر ہیں، دل کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس تو دل کے مریض آتے ہیں، کوئی دل ہار کے آ جاتا ہے، کوئی جیت کے ٹر جاتا ہے، کوئی واقعہ سنائیں جس سے ایمان تازہ ہو جائے۔ کہنے لگے کہ میرے پاس تو ہر روز ہی بے شمار مریض آتے ہیں، کئیوں کی لاشیں جاتی ہیں، کئی تندرست ہو کر چلے جاتے ہیں۔
کہتے ہیں ایک بابا جی آئے تو مجھے پتا چل گیا کہ بابا جی کا آخری وقت ہے، ہارٹ بیٹ کم ہو رہی ہے، بلڈ پریشر بھی گر رہا ہے، سب گر رہے چیزیں، بابا جی اب تھوڑی دیر کے مہمان ہیں. تو میں نے کان میں جا کر کہا یا امی قل لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق مریض جب آخری سانس سے لے رہا ہو تو اس وقت اس کو کہنا چاہیے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو. جب جنازہ اٹھاتے ہیں کلمہ شہادت، اس وقت روڑا پانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. اس وقت وہ سن رہا ہے، اگر سن بھی لے تو پڑھ لے گا، نہیں کوئی فائدہ نہیں، جہالت ہے. اور سب تو زیادہ قلت وہ ہے جنہیں نماز کدی نہیں پڑھی ہوتی، جس کو جنازے کی ایک دعا بھی نہیں آتی، سب تو زیادہ زور وہ لاندہ کلمہ شہادت. تو مینوں بھی آیا جی میری نوٹ کر لو، حاضری لا لیا جی میں آ گیا جی. تو کلمہ شہادت کب پڑھوانا ہے؟ جب میت آخری ٹائم آپ کو محسوس ہو رہا ہو، اس وقت اس کو کہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے. کہتے ہیں میں نے چاچا جی کو لا الہ الا اللہ کہا، چاچا اکھا بھی نہیں کھول دے، چکھا میٹیاں نے مست ہویا. میں نے کہا شاید چاچے نے سنا نہیں، میں دوبارہ پھر جا کے کہا یا امی قل لا الہ الا اللہ، چاچا جی لا الہ الا اللہ پڑھ لو. چاچے نے پھر بھی اکھا نہیں کھولیاں. تیسری دفعہ جب میں نے کہا نا تو چاچے نے اکھا کھولیاں تو غصے ہو گئے، کہنا ساری عمر ڈاکٹری کیتی ککھ بھی نہیں کیتا، تینوں تو لا الہ الا اللہ بھی نہیں پڑھنا ہوندا. آندا میں ٹھٹک گیا کہ بابا تو بابا کرنٹ والا ہے. بابا جی کی ہویا ہے؟ چاچا جی کی ہویا ہے؟ کہتے تو ساری عمر ڈاکٹری کرتا رہ گیا، تینوں تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا نہیں ہوندا. کہنا میں کہ چاچا جی پھر تسی مینوں پڑھا دیو، کیویں پڑھی دا؟ تے چاچا جی کہندے نے اس طرح پڑھ لا لمما کر کے لا الہ الا اللہ، انج پڑھی دی لا الہ الا اللہ. اینا پڑھا کے تے چاچا جی دی روح اللہ کو چلی گئی. کلمہ پڑھاتے ہوئے تعلیم دیتے ہوئے چلا گیا اللہ کے پاس. اس کے مقابلے میں بد قسمت ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ایک بزرگ آئے اور ان کو میں نے کہا چاچا جی لا الہ الا اللہ پڑھ لو. چاچا جی کوڑیاں پاندے نے، زبان نہیں ہلدی. دوسری دفعہ پھر کہا چاچا جی لا الہ الا اللہ پڑھ لو، چاچا کوئی نہیں بولدا. تیسری دفعہ پھر کہا چاچا جی لا الہ الا اللہ پڑھ لو. چاچے کی زبان چلی تو چاچا کہتا پتر مینوں سمجھ آؤندی پئی یہ تو کی آنا پیا، پر اے زبان چلدی نہیں. کیسے چلے جب ساری زندگی چلائی ہی نہیں تو چلے کیسے؟ ایک خواب ویکھنے چھڑ دیو کہ ساری زندگی موج میلہ کریں گے، ساری زندگی رب کے نافرمان رہیں گے، اور آخری ٹائم پر مسجد نبوی میں سجدے میں موت آئے گی. واہ، یہ خواب ہی نے، انج ہوندا کوئی نہیں. شاید کوئی لاکھوں میں کوئی ایک خوش قسمت ہو کہ جس کو اللہ ایسی پکی توبہ کی توفیق دے دے کہ اس کو موت سجدے میں آ جائے، ایسی پکی توبہ وہ کر لے کہ اس کو آخری ٹائم پر کلمہ نصیب ہو جائے. وگرنہ جس بندے نے جیسے زندگی گزاری ہوتی ہے موت بھی ویسے ہی آتی ہے. جن کاموں میں وہ لگا رہتا ساری زندگی موت بھی ویسے ہی آ جاتی ہے. اس لیے اللہ سے ہر ٹائم ڈرتے رہیں اور اپنی موت کا انتظام کر لیں کہ میری موت ایمان پر آ جائے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر پکا رکھے اور آخری ٹائم پر ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت کرے. یا اللہ ایمان والی موت عطا فرمانا.